وعلی رسول اللہ اما بعد۔ چند ہفتوں پہلے توبہ کے حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی، اس سے قبل اللہ رب العالمین کی معرفت، اس سے واقفیت، اس کے بارے میں علم، اس پر بات ہوئی تھی۔ تھوڑا سا ذہن کو کریدیے گا تاکہ ہم بات کو آگے بڑھا سکیں۔ آیت مبارکہ جو ہمارے موضوع سے تعلق رکھتی تھی وہ تھی فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ علم حاصل کرنا اللہ رب العالمین کے بارے میں، یہ جاننا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی خالق مالک رازق نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ جو بات ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ جو بہترین علم ہے وہ کون سا ہے، علم حاصل کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عمل کے متعلق بھی بات ہوئی تھی۔ اس کے بعد وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اس پر ہماری بات چلی تھی۔ استغفار کرنا، توبہ کرنا، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا، اور اسی میں سیدنا نوح علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعائیں جو سورۃ نوح کے اندر ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ سورۃ ابراہیم کے اندر ہے، ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، میری مغفرت کر دے۔ اس کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ ہم نے دعا دوسرے کے لیے بھی مانگنی ہے، دنیاوی معاملات کے اندر ایک دوسرے کو معاف کرتے ہوئے چلنا ہے، کیونکہ غلطی سے تو کوئی بھی مبرہ نہیں ہے، کوئی بھی پاک نہیں ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، اور اس کے بعد والدین کے تعلق سے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، آزر نام آیا ابراہیم کے والد کا، اور وہ کیا کرتے تھے؟ بت بناتے تھے، بتوں کی تجارت کرتے تھے، اس کا کاروبار کرتے تھے، ان کو بیچتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے والد کو دعوت دی تھی، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یہ دشمن ہے اللہ کا، یہ شیطان، اس شیطان کی عبادت نہیں کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، اور اس کے باوجود پھر گھر سے نکال دیے گئے، والد نے نکال دیا، اور پھر خدشہ بھی ظاہر کیا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں، اے میرے والد، میرے محترم ابا جی، ابی، یا ابتی کے الفاظ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نازل کیے ہیں، گستاخی نہیں کی تھی، بدتمیزی نہیں کی تھی، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ یہ کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے لیے یہ نقصان دہ چیز ہے، گھر سے تو نکل گئے۔ اس سب کے باوجود جب دعا کرتے ہیں، مغفرت رب سے طلب کرتے ہیں، تو رب اغفر لی ولوالدی، اور یہ الفاظ بھی اللہ رب العالمین نے ہی ہمیں بتلائے۔ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام تو دور کی بات ہے، ہم محمد علیہ السلام کے زمانے کے نہیں تھے، ہاں ان کے امتی ضرور ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام تو پہلے، یہ اللہ نے ہمیں خبر دی ہے، اطلاع دی ہے، تاکہ ہم آگاہ ہو جائے، ہمیں علم ہو جائے، ہمیں یہ توبہ اور مغفرت کی اہمیت کا پتہ چل جائے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، پھر مومنوں کے لیے جو مسلمان ہیں، ایمان لے کر آئے ہیں، اسلام کے دائرہ میں داخل ہو چکے ہیں، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، اللہ رب العالمین نے سورۃ حجرات میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو ایمان ہے، اسلام ہے، یہ بنیاد جو ہے، اس بنیاد پر تمہارے بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ، جو بھی ایمان لے کر آ گیا، جو بھی اللہ اور اس کی شریعت کے اندر اس کے محمد نبی علیہ السلام محمد علیہ السلام پر ایمان لے کر اس نے یہ اللہ سے عہد کر لیا، یہ وعدہ کر لیا، یہ ایگریمنٹ کر لیا کہ ہاں اللہ اب
تیرے احکامات کے تحت میں نے زندگی گزارنی ہے، تیرے نازل کی ہوئی شریعت کے تحت میں نے اپنے معاملات کو کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہوئے، محمد الرسول اللہ کا اعلان کرتے ہوئے وہ اس بات پر آ جاتا ہے، تو پھر اس سے قبل یا اس سے بعد جتنے بھی اس پیمانے میں آئیں گے، جتنے بھی یہ وعدہ کرتے ہوئے اس باؤنڈری کے اندر، اس عمارت کے اندر، اس چھت کے نیچے آ جائیں گے، وہ آپس میں بھائی، وہ مومن بن گئے۔ ان کی جو اخوت ہے، ان کا جو رشتہ ہے وہ دین ہے۔ جب وہ دین داری پر رشتہ دار ہو گئے، بھائی بن گئے، تو پھر وہ سارے کے سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، وہ تمام کے تمام اس میں آ جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یوم یقوم الحساب، یہ محدود نہیں ہے، یہ مغفرت طلب کرنا، اللہ سے بخشش مانگنا، یہ کوئی لمیٹڈ نہیں ہے۔ جیسے جیسے انسان زندگی گزارتا جاتا ہے، اس کے معاملات آتے رہتے ہیں، معاملات چلتے رہتے ہیں، وہ ان چیزوں سے گزرتا رہتا ہے، اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، خطائیں بھی ہوتی ہیں، ایک بھائی کا دوسرے بھائی سے معاملہ بھی بگڑتا ہے، کوئی بات اونچی نیچی بھی ہوتی ہے، کہیں معاملات اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ بڑے سے بھی آواز بلند ہو جاتی ہے، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، یہاں تک کہ مار پیٹ تک بات چلی جاتی ہے۔ یہ سب ہونے ہیں، یہ اللہ نے نظام کے اندر رکھا ہوا ہے، لیکن بہترین کون ہے جو ان معاملوں کو ختم کر لے؟ نبی علیہ السلام نے 3 دن کی شرط لگا رکھی کہ ایک مسلمان دوسرے بھائی سے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے اگر ناراض رہتا ہے تو 3 دن سے زیادہ ناراض نہ رہے، اس کی آخری حد 3 دن ہے، اور سلام کرنے میں پہل جو کرتا ہے وہ اجر کا مستحق ہے، وہ اللہ کے ہاں اجر پانے والا ہے، اور اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ بلند ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے اگر معاملہ کسی کے ساتھ بگڑ جائے، کوئی بات خراب ہو جائے، تو ہم کہتے ہیں کیوں، میں اس سے کیوں بات کروں، غلطی بھی اس کی ہے، چھوٹا بھی یہ ہے، اس کا عہدہ اور اس کا پیمانہ بھی میرے سے کم تر ہے، میرا مرتبہ، میرا مقام معاشرے میں بلند ہے، بڑا ہے، اس نے میری گستاخی کی، میں اس کو سلام کیوں کروں، میں اس سے صلح کیوں کروں۔ یہ دراصل ایک دھوکہ ہے جس کے اندر ہم انسان آ جاتے ہیں، اور یہ ابلیس کی طرف سے، اس دھوکے کی بنیاد پر میں اپنے بھائی سے قطع تعلقی کر دیتا ہوں، میں اپنی دعاؤں کو معلق کر لیتا ہوں، اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ دعائیں پہنچتی نہیں۔ اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے، قطع تعلقی اور یہ صلہ رحمی، یہ جتنے بھی معاملات ہیں، یہ ایک مستقل موضوع ہے، انشاءاللہ اس پر موقع لگا تو بات کروں گا، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، اپنی ناک کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے چچا کا جو واقعہ کیا تھا، آپ علیہ السلام نے کتنا زور لگایا کہ چچا میرے کان میں کلمہ کہہ دو، میں تمہارے لیے اللہ سے سفارش کر لوں گا۔ اب نظر دوڑاتے ہیں، قریش کے سردار کھڑے ہوئے ہیں، سب بھتیجے، یہ ناک کا مسئلہ ہے، یہ ناک کہاں جائے، جبکہ ہر موقع کے اوپر ہر طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والے، شیب ابی طالب کے 3 سال مشکل ترین مرحلہ، اور انسان پر مشکل مرحلہ کب آتا ہے؟ جب اس کی معیشت کو توڑ دیا جائے، جب اس کی معیشت پر کنٹرول حاصل کر لیا جائے، اس کو کھانے کے لالے پڑ جائیں۔ آج مسلمان جو اس نہج پر پہنچ چکے ہیں، ان کا یہ جو معاملہ چل رہا ہے وہ کس وجہ سے؟ ہر کسی کو جو دوڑ لگی ہوئی ہے وہ اپنی معیشت کے لیے۔ کفار نے مسلمانوں کی معیشت کو اپنے کنٹرول میں کیا ہے، اور اس کے بعد یہ معاملات ہیں۔ یہ FATF کے کیا معاملات ہیں، یہ WHO، یہ جتنے بھی عالمی ادارے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ کبھی صحت کے نام پہ، کبھی مال کے نام پہ، کبھی کسی وجہ سے، کبھی کسی وجہ سے، اور ہمیں پریشان کیے رکھتے ہیں۔ یہ معیشت کی جب مسائل کے اندر بندہ گھرتا ہے، انسان کو اس کے اندر گھیرا جاتا ہے، تو ایک قسم کی اس کو شکست دے دی، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ آپ کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ اور یہی جب کسی جنگ کا میدان سجا ہوا ہو تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کی جو کمان آ رہی ہوتی ہے، جو اس کو پیچھے سے مدد مل رہی ہوتی ہے، اس کے راستے کو کاٹا جاتا ہے، وہاں حملہ کیا جاتا ہے کہ اس کے پاس جو راشن جو پہنچ رہا ہے، جو اسلحہ پہنچ رہا ہے، جو پیچھے سے مدد پہنچ رہی ہے، اس کو روک دو، اس کا محاصرہ کر لیا جاتا ہے۔ اور پھر کتنے دن، آخر کب تک؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کئی اس طرح کی مثالیں موجود ہیں، بالکل وہی طرح جو اس وقت تھا۔ آج بھی مسلمانوں کو جو معیشت کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اس کی وجہ بھی یہی، ہم آپس کے اندر ان معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے معاملات کو، جن کو ہمیں چھوڑنا چاہیے، جن کو ہمیں پسے پشت ڈالنا چاہیے، وہ ہم مقدم کر لیتے ہیں۔ غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، ہر انسان سے غلطی سرزد ہوگی، اور اللہ کے نظام کے خلاف نہیں جایا جا سکتا۔ اللہ نے جو نظام بنا دیا، جو اللہ کی مرضی اور منشا تھی، اس کے خلاف جانے کی کسی میں طاقت نہیں۔ اور اسی طرح نوح علیہ السلام کی دعا بھی سورۃ نوح کے اندر موجود ہے، اور اس میں نوح علیہ السلام اپنی مغفرت طلب کرنے کے ساتھ ساتھ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي، اے اللہ اس کی بھی بخشش کر دے، اس کی بھی میں مغفرت تجھ سے طلب کرتا ہوں جو میرے گھر میں داخل ہو جاتا۔ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وہ مسلمان ہو، وہ مومن ہو، وہ مومنہ ہو، وہ مسلمانہ ہو، کوئی بھی، میں اے اللہ تجھ سے ان کی بھی مغفرت طلب کرتا ہوں جو میرے گھر میں داخل ہو گئے۔ اب ہمارے ہاں یہ موقع موجود ہوتا ہے، ہمارے ہاں معاشرے کے اندر یہ چیز ہوتی، اور عرب کے اندر یہ بہت زیادہ تھی۔ اگر وہ آپ کا دشمن بھی ہے، آپ کے گھر میں چل کے آ گیا، پناہ مانگ رہا ہے کسی تیسرے شخص سے، عرب اس کو پناہ دیا کرتے تھے، جبکہ وہ جاہل تھے، اسلام قبول کرنے والے نہیں تھے، اسلام کی تبلیغ کو انہوں نے قبول نہ کیا تھا، لیکن ان کے معاشرے کے اندر یہ چیز موجود تھی۔ اور آج بھی ہم اگر پاکستان کے لیول پہ بات کریں تو ہمارے یہاں پاکستان میں ایسے قبائل موجود ہیں، اگر کسی کے ہاں کوئی مہمان چلا جائے اور ساتھ اس کا دشمن بھی ہو، وہ مہمان کو آنچ نہیں آنے دیتا، خود بھلے وہ مر جائے، خود کٹ جاتا ہے۔ اس طرح کی مثالیں موجود ہیں۔ لیکن اگر یہی جذبہ، یہی عمل ایمان کے لیول پر ہو، اپنے ذاتی مہمان کے لیے صرف نہ ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ مہمان کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اپنی ذات کے لیے نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر اس چیز کے اندر ذرا اضافہ کر دیا جائے اور اس کے اندر ایمان لے کر آنے والا، اسلام لے کر آنے والا، اس کو بھی داخل کر لیا جائے، تو پھر اللہ کے ہاں یہ اور بلند مقام دے دیتا ہے۔ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ، یہ اس کے اندر ہم بھی مثال قائم کر سکتے ہیں کہ اے اللہ جو بھی میرے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، اس کی میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اس کے لیے میں بخشش طلب کرتا ہوں، اور پھر اس نیکی کے بدلے، ان الفاظ کے بدلے، اس کام کے بدلے رب العالمین میری بخشش بھی طلب کرتا ہے، رب العالمین مجھے بھی استغفار کرنے کی مزید توفیق دیتا ہے، رب العالمین مجھے بھی معافی عطا کرتا ہے۔ اور اسی طرح محدثین نے تقریباً 23 کے قریب نکات لکھے ہیں کہ جب انسان نے استغفار کرنا ہو، معافی طلب کرنی ہو، تو اس کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو کن کن چیزوں کا احساس کرنا چاہیے، اپنے اندر سے ان چیزوں کو نکالنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز ندامت اختیار کرنی چاہیے، اس بات پر، اس کام پر، اس عمل پر ندامت اختیار کرنی چاہیے، نادم ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے جھک جانا چاہیے، اے اللہ یہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں اس پر شرمندہ ہوں، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہ دوسری بات ہے، ندامت اختیار کرتے ہوئے جس سے اس کو مغفرت ملنی ہے، جس سے اس کو معافی حاصل کرنی ہے، اس کی طرف جائے۔ ہمارا اگر آپس کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، ہم نے صلح کرنی ہوتی ہے، تو کیا معاملہ کرتے ہیں؟ اگر چھوٹا ہے وہ بڑے کی طرف جاتا ہے، اس کو اگر پتہ ہے، اگر تو یہ نہیں ہاں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، مجھے اس سے کام نہیں پڑے گا، تو پھر ہم صلح کی طرف جاتے ہی نہیں، پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ صلہ رحمی کرنی ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ اس طرح معاملہ نہیں، بس لڑائی ہوگی، جھگڑا ہو گیا، ختم معاملہ، تیرا قبلہ ادھر میرا ادھر، تیرا راستہ ادھر میرا ادھر، تیرا گھر ادھر میرا ادھر، تیری معیشت ادھر میری ادھر، ختم، راستے جدا کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں یہ پتہ ہو کہ مجھے اس شخص کے کل کو کام پڑے گا، وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے میں نہیں دیکھتا، میں اس سے کوشش کرتا ہوں کہ میری لڑائی ختم ہو جائے، ایسا ہے یا نہیں؟ یہ معاشرے کی مثالیں ہیں، میں تمام تر کوششیں لگا دیتا ہوں۔ یہی مثال ہمیں اپنے سامنے رکھتے ہوئے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہوئے رجوع اللہ کرنا چاہیے، اس گناہ کو چھوڑ دینا چاہیے، اس سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، اس مجلس کو چھوڑ دینا چاہیے جس مجلس کی وجہ سے اس گناہ کی طرف رغبت ہو رہی۔
اور اس کی بھی معاشرے میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں. ہمارے نوجوان دوستوں کے درمیان جب بیٹھنے لگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یہ گٹکا، پان، یہ چھالیا، یہ سگریٹ نوشی کہاں سے لگتی؟ والدہ تو بٹھا کر نہیں سکھاتی، اور اگر والد کے اندر یہ عادت موجود بھی ہو تو وہ اپنے بیٹے کو نہیں سکھاتا. یہ کہاں سے آتی؟ یہ دوستوں کی محفل سے آتی ہے، یہ مجلس سے آتی ہے، جہاں کام کر رہا ہے وہاں سے لگتی. اگر وہ اس چیز سے بچتا ہے تو چلو کبھی کبھار کرتے کرتے دل کر ہی پڑتا ہے، وہ لگتے لگتے وہ عادت ہی بن جاتی، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمیں تباہ کر دیتی ہے. کینسر کی بیماری اعلان ہو رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ سگریٹ کی ڈبی کے اوپر اس کا نشان بھی بنا ہوا ہوتا ہے. چھوڑتے ہیں ہم، تیار ہی نہیں ہوتے اس بات کے لیے. یہ عادت ہمیں کہاں سے پڑتی؟ ان مجالس سے جن مجالس کا ہم انتخاب کرتے ہیں. ان مجالس کو چھوڑنا پڑے گا. اور یہ ایک مثال میں نے دی ہے جو معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ کے کام ہیں، جب ہمیں احساس ہو گیا، دل کے اندر اس بات نے جگہ لے لی کہ ہاں یہ غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، اس کے بعد ندامت اختیار کر لی، تو پھر یہ مجلس چھوڑنا بھی بڑی بات نہیں. کوئی بھی ایسی چیز جو اس گناہ کا سبب بنتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہے یا بڑے سے بڑا گناہ ہے، کوئی بھی چیز جو اس گناہ کا سبب بنتی ہے اس سے مجھے دور ہو جانا ہے. کسی ایک چیز کو مینشن کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہے. کوئی بھی گناہ، اگر راہ چلتے ہوئے وہ عورتیں یا بازار ہے اور میں کسی دوسرے راستے سے جا سکتا ہوں تو مجھے وہ راستہ چھوڑ دینا چاہیے. کس وجہ سے؟ نظر پڑے گی، غیر محرم کی طرف میری نظر اٹھے گی. ہو سکتا ہے ان خواتین کے اندر ایسی خاتون موجود ہو جس نے خوشبو لگا رکھی ہو. میں اپنے ناک کی حفاظت خود کروں، اس خوشبو کو سونگھنے سے میں اپنے آپ کو بچاؤں، اپنی نظروں کو میں اس راستے کو چھوڑ کر بچاؤں. کیا ایسا ممکن نہیں؟ اس راستے کو چھوڑ دینے میں مجھے عافیت ہے. اگر میں اس راستے کو چھوڑ کر اگر لمبا بھی پڑتا ہے تھوڑا سا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں اس سے زیادہ بڑا فائدہ حاصل کر رہا ہوں. 1 منٹ 2 منٹ شاید میرے ضائع ہو جائیں، تھوڑا پیٹرول ضائع ہو جائے، لیکن جو گناہ کا معاملہ ہوگا، ہاں اللہ نے یہ میرے پاس ہیلہ موجود ہو سکتا ہے کہ پہلی نظر معاف کی ہے، لیکن ہم پہلی نظر ہی گھر تک لے جاتے ہیں. یہ پہلی نظر یہ والی نہیں ہے. یہ پہلی نظر وہ ہے جو اچانک آ جائے، اچانک سامنے ہو جائے، فوراً نظر جھکانی. لیکن ہم ایسا عمل نہیں کرتے. تو اپنی نظر کی حفاظت کرنے کے لیے اس راستے کو چھوڑ دینا بہتر ہے، اس مجلس کو چھوڑ دینا بہتر ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس مجلس کو چھوڑ دینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو چھوڑنے کے علاوہ اس مجلس کا انتخاب کرنا ہے جہاں یہ گناہ نہ ہوتے ہوں، جہاں نیکی کی ترغیب دی جا رہی ہو، جہاں میں اجر اور ثواب کمانے کے کام کر سکتا ہوں، مجھے اس کا موقع میسر آ سکتا ہے. اس مجلس کا انتخاب کرنا ہے. گناہ کو چھوڑ کر نیکی کے راستے کو چننا ہے، گناہ کو چھوڑ کر نیکی کے کام کو چننا ہے. وہ صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تھے کہ اے اللہ کے نبی، غیر محرم کو میں نے چھو لیا ہے، غیر محرم کو میں نے ٹچ کر لیا ہے، میرے لیے کیا معاملہ ہے؟ اللہ رب العالمین نے وہ آیات نازل کر دی تھی. سورۃ ہود کی آیت ہے، ان الحسنات یذھبن السیئات. اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں، جو انسان کو شعور نہیں رہتا، وہ لاشعوری طور پر ان کو کر گزرتا ہے. یہ جو چھوٹے گناہ ہیں جن کو ہم صغائر کہتے ہیں، یہ نیکیاں کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین دھو دیتا ہے. ان الحسنات یذھبن السیئات. نیکیوں کا آنا، نیکیاں کرنا گناہوں کو نکال دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے. لیکن یہ آیت کا حصہ ان کے لیے ہے جو صغیرہ گناہ ہیں، کبائر کے لیے نہیں ہے. کبائر کے لیے توبہ ہی ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کے جو فضائل بیان کیے اس کے اندر کیا تھا؟ اگر وہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھوں سے سرزد ہوئے گناہ اللہ دھو دیتا ہے. منہ میں پانی ڈالتا ہے، کلی کرتا ہے، اللہ رب العالمین زبان سے جو گناہ ہوئے ان کو دھو دیتا ہے. ناک میں پانی ڈالتا ہے، اس سے گناہ سرزد ہوئے وہ دھل جاتے ہیں. منہ دھوتا ہے وہ دھل جاتے ہیں. بازو دھوتا ہے وہ اس کے گناہ دھل جاتے ہیں. سر کا مسح کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہ بخش دیتا ہے. پاؤں دھوتا ہے، ختم. جو پاؤں نے چل کر گناہ کی ترغیب دی، گناہ کی طرف پاؤں چل کر گئے،
اللہ رب العالمین اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اگر بہترین وضو کر کے، اچھی طرح وضو کر کے اس نے 2 رکعت ادا کر لی، ان 2 رکعت کے ادا کرنے سے قبل جو اس نے نماز پڑھی تھی، اس نماز سے اور اس نماز کے پڑھنے کے درمیان کے اس سے جو بھی صغیرہ گناہ ہوئے ہیں جانے انجانے میں، اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دیتا ہے۔ زیادہ بڑا عمل تو نہیں، زیادہ محنت اس کے اندر قطن نہیں، ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر احساس پیدا کر لیں، اپنے دل کو جگا لیں، اس احساس کو بیدار کر لیں کہ ہاں میں زندگی گزار رہا ہوں، میرے معاملات چل رہے ہیں، اس طرح کی غلطیاں مجھ سے ہو جاتی ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اگر ہم مثالیں دیکھیں تو بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ وہ رات کو بستر پر آتے، اپنے دن کا روز نامچہ بناتے، اس کا ذائچہ کرتے، حساب کرتے کہ ہاں میں نے صبح کی تھی اور اس کے بعد یہ معاملات کیے تھے، یہاں مجھ سے غلطی ہوئی، اس بھائی کے ساتھ میرا اس طرح کا معاملہ ہوا۔ وہ سونے سے قبل اللہ سے بھی معافی طلب کرتا ہے، اگر حقوق العباد کے اندر کوئی معاملہ ہے تو اپنے بھائی سے بھی معافی طلب کرتا ہے، اور اگر رات سے صبح کرتے ہیں تو اپنی رات کا حساب کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم اپنے ان اعمال کا حساب تو نہیں کرتے، ہاں اپنی معیشت کا حساب ضرور کرتے ہیں۔ رات کو آفس سے نکلنے سے پہلے، فیکٹری سے نکلنے سے پہلے، مزدور کے جانے سے قبل مکمل حساب کرتے ہیں، ہاں آج یہ ٹارگٹ تمہیں دیا تھا، آج اتنی سیل ہوئی ہے، اس کی کتنی بچت ہوئی، کتنا نقصان ہوا، اس کو پورا لکھتے ہیں، اس کا مکمل رجسٹر بنا رکھا ہے، حساب کرتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ تاکہ مہینے کے آخر میں ہمیں مشکل نہ ہو، روز کا ہمیں پتہ چل جائے کہ اتار چڑھاؤ ہماری تجارت میں، ہمارے بزنس میں آ رہا ہے، تاکہ اگلے دن ہم کنٹرول کر سکیں، اس پر قابو پا سکیں، جو غلطی ہے اس کی نشاندہی ہو سکے، جو سامان ختم ہو گیا اس کو لے کر آئیں تاکہ گاہک واپس نہ جائے۔ لیکن اگر یہی معاملہ اعمال کے اندر ہو جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بھی یہ رجسٹر تیار کروا رکھے ہیں، کرامن کاتبین، وہ لکھ رہے ہیں، وہ ساتھ رجسٹر تیار کر رہے ہیں، اور یہ ایسے رجسٹر ہیں جن کو خریدنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہم اپنا رجسٹر تو ختم ہو جائے دوبارہ خریدتے ہیں، پیسے لگاتے ہیں اس کے اوپر، لیکن یہ فرشتوں کی جو اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے، ہماری زندگی کی ہر حرکت وہ نوٹ کر رہے ہیں۔ ہاں جو دل کے اندر خیال آتا ہے، جو وسوسہ ذہن میں آتا ہے، اس کو نہیں وہ نوٹ کرتے، وہ اچھا ہے یا برا ہے۔ ہاں اچھے کی اگر نیت کی ہے تو اللہ کی ہاں وہ اجر ہے، وہ اللہ نے ان کو حکم دینا ہے کہ ہاں اس نے اچھائی کرنے کی نیت کی تھی، اس کو نیت کا بھی اجر دے دو۔ ہاں اگر برائی کا وسوسہ ہے، اس کی نیت ہے تو اس پر پکڑ نہیں، وہ فرشتہ نہیں لکھتا جب تک کہ وہ عمل کر لیا نہ جائے۔ تو اپنے ذہن کے اندر اس بات کو ہمیشہ رکھنا ہے کہ میرا ہر عمل نوٹ ہو رہا ہے، وہ لکھا جا رہا ہے، اللہ رب العالمین تو دیکھ رہا ہے، وہ تو اس بات کا شاہد ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ لکھائی جو ہو رہی، یہ جو میری زندگی کی فلم بندی ہو رہی ہے، یہ کل مکمل میرے سامنے چلنی ہے۔ جو اعمال میں نے کر کے بھول گیا ہوں، کھا کے بھول گیا ہوں، معاملات کر کے میرے ذہن کے کسی کھڑکی کے اندر بھی موجود نہیں ہے، کسی کونے خدرے میں بھی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں وہ تمام کے تمام سامنے آ جائیں گے۔ میں خود حیران ہو جاؤں گا کہ اے اللہ، یہ میرا عمل تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، وہ نیکی کا ہے یا برائی کا ہے، وہ اچھا ہے یا برا ہے، کسی بھی قسم کا عمل ہے۔ انسان سوچے گا اللہ یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، میرے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھا، اور یہاں پر یہ مکمل تفصیل سے ہے، وقت موجود ہے، دن موجود ہے، کس حالت میں کیا، وہ کراہت سے کیا، خوشی سے کیا، کتنے وقت میں ختم کیا، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے۔ انسان حیران ہو جائے گا، بلکہ حیران کر دیا جائے گا۔ جب اتنا بہترین ریکارڈ انسان کا بن رہا ہے تو پھر ہم اپنے معاملات کو کیوں پس پش ڈال دیتے ہیں؟ ہم اپنی زندگی سے کیوں غافل ہو جاتے ہیں؟ در حقیقت یہ زندگی سے غفلت برتنا ہے۔ ہم شاید یہ سوچتے ہیں کہ بڑی اچھی زندگی گزار رہا ہوں، غفلت کا تو کوئی معاملہ نہیں، میری تجارت اچھی چل رہی ہے، معیشت اچھی ہے، معاشرت اچھی ہے، گھر اچھا ہے، میں سو اٹھ جاگ الحمدللہ، کوئی بیماری نہیں، کوئی قسم کی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر
رجوع اللہ نہیں ہے، اللہ سے لگاؤ نہیں ہے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم نہیں ہے، تو پھر مجھ سے اور آپ سے بڑا کوئی غافل نہیں۔ اپنی اس غفلت کو دور کرنا ہے، اللہ سے ہر وقت توبہ اور استغفار طلب کرنا ہے۔ دو نبیوں کی یہ مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، ابراہیم اور نوح علیہ السلام، چند مثالیں جو اللہ نے توبہ قبول کرنے کی وہ میں ذکر کروں گا، اور یہ موضوع انشاءاللہ آج کمپلیٹ کرتا ہوں۔ تھوڑا سا شاید وقت زیادہ لگ رہا ہے، کچھ بھائی گھڑی کی طرف دیکھ رہے ہیں، بس چند مثالیں دے کر میں بات یہ سمیٹتا ہوں۔ موضوع بیچ میں گیپ کافی آ گیا، اس کی وجہ سے بھی کچھ، ورنہ یہ دو قسطیں اس کے پیچھے گزر چکی ہیں، آج تیسری آخری میں سوچ کے آیا ہوں، آخری ہے آج انشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام کے وہ تین صحابہ، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اللہ رب العالمین نے ان تین کا ذکر کیا تھا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام تبوک کے لیے نکلے تھے، مدینہ سے تبوک کا راستہ 700 کلومیٹر کا ہے۔ اگر آج ہم تیز ترین بھی جائیں تو ہمیں کم و بیش 7 گھنٹے آرام سے لگتے ہیں، اگر راستے میں نہ روکیں، 140 کی سپیڈ سے جائیں، اب قانونی سپیڈ 140۔ میں رات کو 11 بجے نکلا تھا، صبح 6 بجے پہنچا تھا، 7 گھنٹے عام لگ جاتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کے صحابہ اس وقت پیدل چلنے والے، سفر کرنے والے، گھوڑے پر، اونٹ پر کوئی نہیں تھی۔ تبوک کے لیے جب نکلے تھے تو کم و بیش آپ علیہ السلام کے پاس 80 یا اس سے کچھ زیادہ لوگ آئے تبوک سے واپس آنے کے بعد۔ ان میں اندر یہ تین بھی تھے، جن میں سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ تھے، سیدنا مرارہ تھے، ربی تھے۔ آپ علیہ السلام کے پاس آئے، اور سیدنا کعب کہتے ہیں کہ جو سہولت ان دنوں مجھے تھی اس سے قبل میرے پاس نہیں تھی، سواری بھی تھی، مال بھی تھا، صحت بھی تھی، تندرستی بھی تھی، اللہ کی تمام نعمتیں میرے پاس موجود تھیں جب تبوک کا واقعہ تھا، لیکن صرف کیا تھا، سستی کرتا رہا۔ اچھا اللہ کے نبی علیہ السلام نکل گئے ہیں، میرے پاس تیز ترین سواری ہے، میں پیچھے مل جاؤں گا، اچھا صبح کو نکلتا ہوں، اچھا شام کو نکلتا ہوں، کرتے 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 آپ علیہ السلام واپس آ گئے۔ سیدنا کعب کہتے ہیں جب آپ علیہ السلام کی واپسی کی خبر ملی تو میں بڑا پریشان ہو گیا، میرا دل بڑا مضطرب ہو گیا، اپنی غلطی کا احساس شروع ہو گیا۔ اب کہتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے پاس لوگ آ رہے ہیں، اپنا عذر پیش کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرتے جا رہے ہیں، قبول کرتے جا رہے ہیں۔ در حقیقت وہ منافق تھے۔ آپ علیہ السلام نے، اللہ نے اطلاع دی تھی، تقریباً 80 کے قریب لوگ آپ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی یہ مسئلہ تھا، گھر بیماری تھی، یہ تھا، وہ تھا، سواری نہیں تھی، ہیلے بہانے، جنہوں نے نہیں جانا تھا وہ بہانے کرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے، قبول کرتے رہے، وہ واپس جاتے رہے۔ کیوں؟ ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ تھا۔ یہ تین صحابی کہتے ہیں ہمارے دل میں بھی خیال آیا اللہ کے نبی کو غلط بات بتا دیں، جس طرح باقیوں کی قبول ہو رہی ہے ہماری بھی ہو جائے گی۔ پھر دل میں خیال آیا کہ اگر اللہ نے وحی سے بتلا دیا تو کیا ہوگا، ہم آپ علیہ السلام کے سامنے وقتی طور پر تو سرخرو ہو جائیں گے، لیکن جب اللہ نے اگر وحی کر دی تو پھر ہمارا کیا بنے گا۔ اس خیال کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ بتلاتے ہیں، اور سیدنا کعب کہتے ہیں کہ اس سچ بولنے کی مجھے جو انعام ملا تھا اس سچ بولنے کا، وہ بعد میں کم و بیش 50 دن کے بعد، اور جب جس کے بارے میں اللہ گواہی دے دے اس کو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ دنیا کے اندر سب سے بڑی خوشی اس کو یہی ملتی ہے، جس طرح سیدنا ابی بن کعب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے کہتے ہیں ابی میرا قرآن سنو۔ میں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام آپ پر تو وہی نازل ہوتی ہے، آپ کا میں کیسے سنوں؟ کہا اللہ نے یہ کہا ہے۔ ابی کہتے ہیں اللہ نے میرا نام لیا؟ ہاں ابی تمہارا نام لے کر کہا ہے کہ میں تمہیں سناؤں۔ سیدنا ابی بن کعب رو پڑتے ہیں کہ اللہ میرا نام لے کر یہ مجھے شرف بخش رہا ہے۔ یہ ابی بن کعب کا مرتبہ ہے، یہ منزلت ہے، اور دنیا کے اندر جس کے لیے اللہ رب العالمین نام لے لے، آیات نازل کر دے، اس کا مرتبہ پھر دنیا کے اندر تو وہ کسی کے ساتھ مقام نہیں حاصل کر سکتا۔ ہاں انبیاء کے متحد ہی ہے، انبیاء کے تحت ہی ہے، لیکن اس کا مقام اتنا بڑا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ آسمان سے نازل کی تھی، اور آپ علیہ السلام کو سچ بتا کر چلے جاتے ہیں اور اللہ سے توبہ کرتے ہیں، پہاڑوں کی طرف نکل جاتے ہیں۔ سیدنا کعب کہتے ہیں میرا چچا زاد بھائی طلحہ، جس سے میں ہر بات شیئر کرتا ہوں، ہر بات میں اس سے کر لیتا تھا، میں اس کے پاس گیا ہوں، اس نے منہ موڑ لیا، میرے سے بات کرنا گوارا نہ کی کہ تو نے یہ غلطی کی، اس غلطی کی سزا یہ ہے۔
مسلمانوں نے منہ موڑ لیے، بات کرنا بند کر دیا۔ سیدنا ہلال یا مرارہ ضعیف تھے، ان کی بیوی آتی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بیویوں کو بھی کہہ دیا تھا الگ ہو جاؤ۔ 40 دن کے بعد جو اگلے دن تھے ان منع کر دیا، 40ویں دن کہہ دیا کہ یہ اپنی بیویوں سے بھی دور ہو جائیں، مسلمانوں سے تو دور ہو ہی گئے، اب اپنی بیویوں سے بھی دور ہو جائیں۔ وہ آتی ہیں کہتی ہیں وہ بہت بوڑھے ہیں، وہ اپنا کام نہیں کر سکتے، میں ان کے ساتھ رہ کر ان کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں زیادہ قریب نہیں جانا، خامد کے زیادہ قریب نہیں جانا، دور رہ کر اس کی خدمت کر لو۔ اور باقی 2 صحابی ان کی بیویوں کو کہہ دیا کہ ان سے دور ہو جاؤ۔ سیدنا کعب کہتے ہیں میں جبل صلا پر چلا گیا، یہ جو آج خندق کے ساتھ پہاڑی ہے جس کو ہم خندق کی پہاڑی بھی آج کہتے ہیں، جبل صلا اس کا نام، کہتے ہیں میں صلا پہ چلا گیا، اللہ سے توبہ اور استغفار طلب کرتا ہوں، معافی مانگ رہا ہوں، رو رہا ہوں، اور میری زندگی کے یہ سخت ترین دن ہے۔ اور پھر جب اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی، کہتے ہیں وہی میرا بھائی، وہی طلحہ جو مجھ سے منہ موڑ لیا تھا، وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے میری طرف آ رہا ہے اور آواز لگا رہا ہے کاٹ تیری توبہ قبول ہوگی، اللہ نے تمہارے بارے میں آیات نازل کر دی، تمہارے بارے میں گواہی دے دی، اور یہ 50 دن کے بعد توبہ قبول ہو رہی ہے۔ اللہ نے توبہ قبول کی، شرف دے دیا، مرتبہ دے دیا۔ اور سیدنا کعب کہتے ہیں میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں واپس آتا ہوں تو ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور میرا استقبال کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ استقبال میں پوری زندگی نہیں بھولا کہ یہ وہی میرے بھائی تھے جو میری غلطی کی وجہ سے مجھ سے منہ موڑ گئے، اب میرا اس طرح کا استقبال کر رہے ہیں، مجھے خوشخبری دے رہے ہیں، وہی طلحہ جو منہ موڑ کے میرے سے چلا گیا، وہی میری خوشخبری، میری اتری ہوئی آیات میرے نام کی، اللہ نے جو توبہ قبول کی اس کی اطلاع دینے کے لیے گھوڑا دوڑاتا ہوا وہاں سے آ رہا ہے، اور مجھے دور سے آوازیں لگاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ خوشخبری ہو کعب تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 جو پیچھے رہ گئے تھے تبوک سے، اللہ نے ان کی مغفرت کر دی، ان کی توبہ کر لی۔ اور ان کی توبہ کیا تھی کہ رجوع الی اللہ کیا، احساس دل کے اندر پیدا ہوا۔ وہ کفن چور کا واقعہ ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اللہ رب العالمین نے سورۃ آل عمران میں تفصیل سے ان کا ذکر کیا ہے، یہ آیات پڑھیں۔ اللہ رب العالمین مغفرت دیتا ہے، توبہ دیتا ہے، عطا کرتا ہے، ضرورت صرف اس چیز کی ہے کہ میں اس احساس کے ساتھ اس پر نادم ہو کر، اس گناہ پر میں شرمندہ ہو کر اپنے رب کی طرف رجوع کر لوں۔ اللہ بخشنے والا ہے۔ وہ 100 چوروں والا، وہ 100 قتل والا واقعہ کفن چور کا الگ ہے، وہ 100 قتل کرنے والا بنی اسرائیل کا بندہ 99 قتل کر دیتا ہے، توبہ کے لیے جاتا ہے، وہ کہتا ہے تیری توبہ نہیں ہو سکتی۔ وہ بیچارہ صاحب علم نہ تھا لیکن اس کے پاس مسند تھی، منصب تھا، لیکن علم سے وہ بہرہ نہ تھا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تیری توبہ نہیں ہو سکتی، وہ اس کا بھی سر قلم کر دیتا ہے، 100 ہو گئے، پھر جاتا ہے۔ اللہ نے اس کو کس طرح مغفرت دی، یہ بنی اسرائیل کے ایک بندے کا واقعہ ہم تفصیل سے جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے زمین ہی چھوٹی کر دی کہ جو بستی نیکوکاروں کی تھی وہ گناہ کی مجلس چھوڑ کر اچھائی کی والی مجلس کی طرف جا رہا تھا، لیکن موت درمیان میں آ گئی، اس کا سفر زیادہ تھا۔ اب فرشتوں کے درمیان اللہ نے فیصلہ کس طرح کیا، زمین کو حکم دیا کہ نیکی کی بستی جو ہے وہ قریب ہو جائے، برائی کی جو بستی ہے چھوڑ کے جا رہا ہے وہ دور ہو جائے۔ فرشتے کو کہا پیمائش کر لو، یہ جس طرف زیادہ قریب ہے وہ روح لے جائے۔ نیک فرشتے، اللہ نے اس کا جذبہ دیکھا، ابھی توبہ اس نے نہیں کی تھی، احساس پیدا ہوا، ندامت اختیار کی، اس ندامت کے تحت اس نے وہ گناہ کی مجلس چھوڑی، اس بستی کو چھوڑا اور نیکی کی والی بستی کی طرف جانے لگا۔ اللہ نے اس کی توبہ اس طرح قبول کی۔ اللہ رب العالمین بندے کی توبہ کے انتظار میں ہے۔ اللہ رب العالمین اعلان کرتا ہے کون ہے جو مجھ سے توبہ کر لے، ینزل ربنا کل لیلۃ الی السماء الدنیا، یہ جو دنیاوی آسمان ہے اللہ رب العالمین ہر رات اس آسمان پر اپنا نزول فرماتا ہے جیسے اس کو چاہتا، جیسے اس کی کیفیت ہے، جیسے اس کی مرضی، ویسے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اس کا ہمیں علم نہیں ہے، اس کی بات کے اندر ہم نے جانا ہی نہیں، جیسے اللہ کی مرضی اللہ نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے این التوابون، کہاں ہیں جو مجھ سے مغفرت طلب کرنا چاہتے ہیں، آئیں میں ان کی مغفرت دے دوں، ان کو معافی دے دوں، ان کو میں رزق عطا کر دوں، ان کے معاملات سلجھا دوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ رات کا آخری پہر ہوتا ہے جس کو ہم سحری کا وقت کہتے ہیں، اس وقت اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے، اپنے بندوں کو مخاطب کرتا ہے، بلاتا ہے، آواز دیتا ہے
ہاں اب ہم بندے اگر غفلت میں جا کر ہم گہری نیند میں سو رہے ہوں تو یہ ہمارا معاملہ ہے، ہم اللہ کی آواز پر جواب نہیں دیتے تو یہ ہمارا قصور ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو صرف مٹائے ہی نہیں بلکہ نیکیوں میں تبدیل کر دے، اللہ اس پر قادر ہے۔ اللہ سے ہمیں اس طرح مانگنا چاہیے، اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے، اللہ ہماری دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی دونوں میں ہمیں سرخرو فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اس طرح بنا دے، اس طرح کا بنا دے جس طرح ہم تجھے پسند آ جائیں۔ ہمیں جو گناہ ہم سے سرزد ہو گئے ہیں یا ہوتے ہیں، وہ جانے میں ہوں انجانے میں ہوں، یا اللہ ان کو تو ہی بخشنے والا ہے۔ اللہ تیری طرف رجوع کرتے ہیں، انہیں تو بخش دے، معاف فرما دے، ہمیں مغفرت عطا کر دے، ہمیں لامحدود بخشش عطا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔